الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، سلسلہ وار جو عنوان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے میں نے ایمان مفصل کا سہارا لیا کہ وہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. اور ایمان کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دل میں پکا اور پختہ یقین رکھا جائے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے اور بعض علماء کے نزدیک عمل سے اس کا اظہار بھی کیا جائے. یہ تینوں چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں. جیسے اللہ کو ایک ماننا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم دل سے بھی یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور زبان سے بھی ہم بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور عمل سے بھی ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تو اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں ماننا. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لہذا سب کچھ مدد اسی سے مانگنا. یہ عمل ہے. تو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پیغمبروں پر ایمان لانا. ان چار چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. اور پانچویں چیز ہے ایمان مفصل میں ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی لازم ہے. ایمان کے اسلام کے جو عقائد ہیں ان میں سے عقیدہ آخرت بھی بہت بنیادی عقیدہ ہے. بلکہ اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وحدانیت، دیکھیں اسلام کے جو عقائد ہیں بنیادی عقائد وہ تین ہیں. جب سے اسلام آیا ہے، اسلام کب سے ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے اسلام نیا مذہب. ایسا نہیں. دنیا میں جب سے انسان آیا ہے تب سے اسلام آیا ہے. اور دنیا میں انسان سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں اور پہلے نبی ہیں. اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو باتیں بتائی ہیں اسی طریقے کا نام تو اسلام ہے.
اور پھر اسی طریقے کو حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا، کیونکہ انسان آگے بڑھتا رہا، دنیا ترقی کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی دنیا، تو حالات کے اعتبار سے کچھ بدلاؤ آتے رہا، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے جس کو پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ اس زمانے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے تین۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ کا ایک ماننا۔ نمبر 2 رسالت، یعنی اللہ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے ان کو سچا مانا جائے اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اور نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت کیا مطلب کیا میں بھی بتاؤں گا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے جو شروع سے لے کر آخر تک چلتے رہے، حالات کے اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے، جزیات کے اعتبار سے، فروعات کے اعتبار سے، کچھ مسئلے مسائل کا معاملہ الگ الگ رہا، لیکن یہ 3 بنیادی عقیدے۔ اب ہر زمانے کے جو نبی تھے اس زمانے کے نبی کو ماننا ضروری تھا۔ آدم سب آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب آتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، سب کو ماننا ہے۔ اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نبی ماننا ہے۔ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بقیہ سارے نبیوں کو چھوڑ دیا جائے، فالو نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو سچا اور صحیح رسول ماننا تو فالو کس طرح کرنا ہے، کن کی باتوں پر چلنا ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بنیادی عقائد۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے حصے سے سمجھاتا ہوں کہ تینوں کس طرح کے عقائد ہیں۔ ایک ہے فطری عقیدہ، آدمی کی ضمیر، آدمی کی عقل بولتی ہے، فطرت بولتی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ وہ فطری عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ فطری عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے واقعات آپ سنے ہوں گے، ایک گڑیا کا واقعہ بہت مشہور ہے، اکثر بولا بھی جاتا ہے، علماء بھی بولتے ہیں، کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ایک گڑیا سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں اپنا چرخہ کاٹتی ہوں، دھاگا بناتی ہوں، چرخہ کاٹتی ہوں، تو میں نے چرخہ سے سیکھا کہ اللہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں، فطرت بول رہی۔ بول کیسے؟ تو بڑھیا بولی کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب تک میں اس چرخہ کو گھماتی رہتی ہوں تب تک یہ گھومتا ہے، اور جب میں بند کر دیتی ہوں، جب چھوڑ دیتی ہوں، اس کا چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتا ہے، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی نہ کوئی چلانے والا، فطرت بول رہی ہے، انسان کی ضمیر بول رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ ایک بات یہ اللہ ہے، اور پھر کیا بڑھیا بولتی ہے، دوسری بات یہ ہے میں چرخہ کاٹتے کاٹتے یہ سمجھی کہ اللہ ہے، اور اللہ ایک ہی ہے، 2 اللہ نہیں ہے، 2 خدا نہیں ہو سکتے، ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ بولے کہ اس لیے میں جب چرخہ گھماتی رہتی ہوں، کاٹتے رہتی ہوں، اگر میں اکیلے رہتی ہوں، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، تو ہمیشہ صحیح طریقے سے اس کا نظام، اس کی ترتیب چلتی رہتی ہے، دھاگا کبھی الجھتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے بغل میں آ جاتی ہے، کوئی کچھ مجھے بات کرنے لگتی، کوئی سمجھانے لگتی ہے، تو دھاگا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک چرخہ کو دو لوگ مل کے نہیں چلا سکتے، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام 2 خدا کیسے چلائے؟ کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے، جس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہوا اپنے وقت پر، سورج کا نکلنا اپنے وقت پر، چاند کا نکلنا اور ڈوبنا اپنے وقت پر، بارش اپنے وقت پر، ہر ایک نظام ہے، اس نظام میں کبھی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 17 پارے کی یہ آیت کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دنیا کا نظام ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید
یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ فطری عقیدہ ہے، یہ فطری عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ رسالت جو ہے، عقیدہ رسالت جو ہے یہ قانونی عقیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کا حاکم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس نے اپنا میسنجر، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، اور بھیج کر اپنے بندوں سے کہا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، میرا آرڈر اور میرا حکم یہ ہے کہ تم اس کو مانو، اس کو فالو کرو۔ یہ قانون ہے۔ جیسے کسی ملک کا کوئی منسٹر ہوتا ہے، خود ہی ہوتا ہے، وہ قانون ہر کسی کو پی ایم نہیں مان سکتے، ہر کسی کو ہم منسٹر نہیں مان سکتے۔ قانون جس کو ماننے کی اجازت دیتا ہے۔ اب قانون کس کو اجازت دیتا ہے؟ یہ طریقہ کار ہے، ووٹ کے ذریعے سے یا مشورے کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے کسی کو متعین کیا جاتا ہے۔ اب ہم جب کسی کو متعین کیا جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ تم اس کو مانو، وہ قانونی حکم ہوتا ہے۔ تو فطرت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اب احکم الحاکمین کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ہم میسنجر، جو پیغمبر، جو نبی اور رسول بھیجے، اس کو تم مانو، اس کی باتوں پر یقین کرو۔ اور عقیدہ آخرت، تیسرا عقیدہ جو ہے یہ نظریاتی عقیدہ ہے، مطلب عقلی عقیدہ ہے۔ یعنی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ یا آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ مشاہداتی عقیدہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آخرت کا مطلب یہ چیز سمجھ گیا آپ؟ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ یوم الآخر عربی لفظ ہے، یوم الآخر، آخری دن، آخری دن کیا مطلب؟ جس کو ہم کہتے ہیں موت، کہ انسانوں کے لیے دنیا کے اعتبار سے آخری دن ہوتا ہے، اور پھر آخرت کے جو منازل، جو دوسری دنیا ہے، جو عالم آخرت ہے، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اور میں نے شاید بہت پہلے کلمت آپ کو بتایا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ سے صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے اس کو بنایا، یہ پیدا ہو کے دنیا میں آیا، لیکن ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ہم جو کہتے ہیں موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا سے اس کی زندگی ختم ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، عالم برزخ، جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عالم محشر، میدان محشر میں جانا ہے، میدان محشر میں آدمی جب میدان محشر سے، پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد عمل کے اعتبار سے اگر فرما بردار ہے، احکم الحاکمین مالک الملک، اللہ تعالیٰ کا اگر فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، آرام اور عیش اور راحت کی جگہ دے گا۔ اور اگر اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، جو سزاؤں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے۔ اور جب آدمی جنت یا جہنم میں جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد موت کو، حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ موت کو ایک میڑھا جانور ہوتا ہے، میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اس پر اللہ کا اعلان ہوگا، آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں۔ اب جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو بالکل ہی نہیں مانا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور جو
فرما بردار ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو مان کر چلا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزار کر یہاں سے گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جنت سے کبھی نہیں نکل جائے گا۔ اور وہاں اعلان ہو جائے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی حزن ملال کی بات نہیں، بالکل چین سکون کے ساتھ۔ اور جو بیچ والے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو ماننے کا وعدہ تو کیا، اقرار تو کیا، لیکن پھر نفس اور شیطان کے دھوکے میں پھنس گئے، نافرمانی اور گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارتے رہے اور گناہوں کے ساتھ وہ دنیا سے گئے ہیں، پھر وہاں ایمان کی بنیاد پر جنت تو ملے گی، لیکن جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ آخرت کا نچوڑ میں نے بتایا۔ تو آخرت کے پاس کیا؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ خدا کی ذات کا موجود ہونا اور خدا کا ایک ہونا، میں نے بتایا کہ فطری تقاضا ہوتا ہے تو اللہ کو ایک مانا جائے اور اللہ کے موجود ہونے کو تسلیم کیا جائے، لیکن ایسے بہت سے بیوقوف دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی ماڈرن، بہت ہی تعلیم یافتہ اور بہت ہی زبردست اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں دنیا یوں ہی وجود میں آئی ہے، دنیا یوں ہی وجود میں آئی، اپنے آپ آٹومیٹک گولا پھٹا دنیا بن گئی۔ بیوقوفی کی کوئی حد ہوتی، دنیا میں تو کوئی چیز نہیں دیکھتے، اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ خدا کا موجود ہونا یہ فطری تقاضا، لیکن فطری بہت لوگ نہیں مانتے، لیکن موت ایک ایسی اصل حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جھٹلا سکتا اور ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ نے تین جگہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں جیسا کر رہے ہو، دنیا میں جو تمہارا عمل ہے، جو اچھے یا برے کرتوت جو تم کر رہے ہو، ان کرتوتوں کا، ان اعمال کا صلہ اور بدلہ تم کو دیا جائے، ورنہ یہ عقیدہ آخرت نہ ہوتا اور یہ آخرت نہ ہوتی تو یاد رکھیے کہ انسان اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا سفاک ہو جاتا کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگتا۔ ابھی بھی ہے جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار جن کو نہیں ہے، جن کو یہ خیال نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی گناہ پڑے اپنے، جتنی بھی نیکیاں ہو رہی، جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ آج جمعہ کے دن کی آپ نے فکر کی، آپ کو اس کا احساس ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہم کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، آپ وقت پر نہا دھو کے تیار ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، فریش ہو گئے۔ اگر آپ اپنے کام میں چلے گئے پھر بھی جمعہ کی جائے، کیوں؟ کس احساس نے آپ کو یہاں لایا؟ کیا سوچ کے آتا ہے؟ یہی تو آپ نے سوچا کہ ہم جمعہ اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا مالک جو ہے، ہمارا خالق، ہمارا حاکم جو اللہ، اس نے ہمیں کہا ہے کہ میرے گھر میں آؤ۔ ہم اللہ کے دربار میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہو کر ہم کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا دے گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس تصور اور اس خیال نے کہ مرنے کے بعد ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، مرنے کے بعد ہم کو اس کا صلہ ملے گا، اس خیال نے آپ کو مسجد تک لایا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ خیال نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو عمل کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اچھے یا برے کرتوت کا صلہ و بدلہ ملنے والا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ اپنے آفس کو چھوڑ کر
اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، کیا ادھورا چھوڑ کر آپ آ جاتے؟ نہیں آتے۔ آپ آئے اسی لیے آپ کو اس کا خیال ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا۔ اور جو لوگ گناہوں کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ظلم، زیادتی، ناانصافی، قتل و غارت گری، زناکاری، لوٹ مار، ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر لینا، ایک دوسرے کے پیسے کو اینٹھ لینا، یا یہ ہے کہ کام میں چوری والا کام کرنا، یا جتنے بھی آپ چھوٹے بڑے گناہ گنا سکتے سب کو آپ لے لیجئے۔ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت وہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم کو مرنا بھی ہے اور ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا اگر گناہ کرنا ہو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ بس دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو دوستوں مسلمانوں، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ کون سی دنیا ہے؟ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اگر اے انسانوں جناتوں کی جماعت، اگر تم دنیا کے باؤنڈری سے باہر جانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ خدا کی جو حکومت ہے اس حکومت سے نکل کر کے تم کچھ کام کرو، کر رہو جاؤ، لیکن اللہ خود فرماتا ہے لا تنفذون، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے وہاں خدا کی حکومت کی اس میں رہو۔ جب ہر جگہ خدا کی حکومت ہے، خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پھر ایک بندہ اس حاکم کی نافرمانی اور گناہ کیسے کرتا ہے؟ ایک واقعہ آتا ہے، ایک چور جو ہے چوری کرنے جا رہا تھا، ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گیا اور بیٹا سے کہا کہ تم باہر رہو، میں اندر جاتا ہوں چوری کرنے کے لیے۔ لیکن جب کوئی دیکھے گا نا، کوئی آتا کسی کو دیکھو تو اشارے میں ہم کو بول دینا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب وہ چور جیسے گھر کے اندر گھسا، یا تو دروازہ کھول رہا ہوگا یا تالا توڑ رہا ہوگا، بیٹا چلائے ابو دیکھ رہے ہیں، چور باہر نکل کے آیا، دیکھا آس پاس میں کوئی نہیں، تو بچہ بہت غلط بول گیا ہوگا۔ پھر دوبارہ کیا، جو ہی دوبارہ کیا تو پھر بیٹا چلایا، ابو دیکھ رہے ہیں، پھر واپس ہے، بھاگا بھاگا آ کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ بس ایسے ڈانٹ کے چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ گیا، پھر بیٹا چلایا، باہر ہے تو بہت غصہ ہے کہ بابا یہ چلا دیتا، کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اور کوئی آتا نہیں۔ ایک ہاتھ مارا اپنے بیٹے کو، بولتا کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹا نے کیا کہا؟ بیٹا نے کیا کہا؟ ابو میں مدرسہ گیا تھا، میرے استاد نے بتایا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ میرے استاد نے بتایا تھا مدرسے میں کہ خدا ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے۔ آپ اندر چوری کرنے گئے، خدا دیکھ رہا ہے، وہی میں بول رہا تھا خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ اس سے دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات، اس بچے کے مدرسہ جانے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ استاد کی ایک بات اس کے دل میں اتر گئی کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور باپ کو بھی کیوں روکا کہ اس نے روکا؟ یہی چیز کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آج حالانکہ کس کے لیے کھڑا کیا تھا؟ آدمی کے لیے، کسی انسان کے لیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، تھوڑا سا ہم بھی اس میں شامل ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت سے سمجھ دے۔ ہمیں تو سوچنا یہ ہے، کیا انسان کی طاقت جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم غلط کام سے بچتے ہیں کہ ہمارا ساتھی نہ دیکھ لے، ہمارا باپ نہ دیکھ لے، ہمارا بھائی نہ دیکھ لے، ہمارا دوست نہ دیکھ لے، فنا کوئی آدمی نہ دیکھ لے، ہم ان کے دیکھنے کی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی تو سوچا جو سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا داتا، سب کچھ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی ہم نے اس کا بھی احساس کیا؟ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے
یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی عمر دی تھی. قرآن کریم میں حدیثوں پر چلتا ہے فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 50 سال کم 1000 سال. اور پہلے زمانے کے لوگوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں ملتی تھی، آپ کو معلوم ہے، لیکن ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کتنے لوگ ہوتے تھے؟ بہت مختصر. لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر نبوت ہے، بعثت کی جو عمر نبوت ہے، جو آپ نبی بن کر دنیا میں لوگوں کے سامنے آئے، کل 23 سال. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سال کے عرصے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بڑی تعداد کل 23 سال کے عرصے میں. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، شاید 1-2 واقعات کو چھوڑ کر اتنی بڑی تعداد میں سے کوئی بھی ایک صحابی جو ایمان لے آتے تھے وہ ایمان سے دوبارہ پھرتے نہیں تھے، مرتد نہیں ہوتے تھے، وہ ایمان سے پھرتے نہیں تھے. یعنی کلمہ پڑھ لیے بس نہیں ٹھیک ہے، جو اپنا پرانا جو دھرم ہے، اپنا جو پرانا مذہب ہم اسی پر رہیں گے، ہم اسلام پر نہیں رہیں گے. آپ کوئی نہیں، ایک واقعہ تھا اس کے خلاف کہیں نہیں. کیوں؟ حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو ایمان لاتے تھے ان کو کتنا ستایا جاتا تھا، کتنا مارا جاتا تھا، کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہسٹری اور تاریخ میں ایسی سزائیں اور ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں جو صحابہ کرام کو دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی. لیکن ایسے حالات آنے کے باوجود بھی باپ چھوٹ جانے دو، ماں چھوٹ گئے جانے دو، بیوی بچے آل اولاد سب کو چھوٹ گیا، پوری جائیداد ہڑپ لی گئی، پوری جائیداد چھوڑ دی گئی، جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. لیکن جو اسلام لے آتے تھے کبھی اسلام کو چھوڑتے نہیں تھے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ سمجھاتے تھے اپنا ایک ہے، اپنے نبی ہونے کو بتاتے تھے، عقیدہ آخرت کے اوپر اتنا مضبوط کر دیتے تھے کہ ہر وقت آخرت کا استحضار صحابہ کرام کو پورا کرتا. چنانچہ آپ حدیثیں دیکھیں جگہ جگہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اکثر حدیثیں آپ دیکھیں گے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو یہ ایسا کام کرے، ایسا کام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو وہ یہ کام کرے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ ہے، آخرت مرنے کے بعد ہم کو اصلاح دے گا. زیادہ یہ کام ہم کریں گے تو ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے یا ہم اس کے خلاف کوئی گناہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا. اس عقیدہ آخرت نے صحابہ کرام کو ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ حالات جیسے بھی آئے، حالات جیسے بھی ہوں، اپنے اسلام سے نہیں پھرتے تھے اور نیک عمل کرنا نہیں چھوڑتے تھے. وہ صحابہ کرام ہی کی ہسٹری تھی عقیدہ آخرت. آپ کو معلوم ہے آج ہم دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام وہ تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں مہمان آ گئے، حضور کے مہمان حضور کے ہیں، حضور کے گھر میں سامنا ہے، حضور نے مکتوب اعلان کیا بھائی کوئی ہے اس کی میزبانی کرنے والا، رات کا کھانا اس کو کھلا دے کوئی. ایک صحابی اٹھے، اللہ رسول میں میزبان بنوں گا، یہ ہمارے مہمان ہیں. گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بولے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا آیا پڑوس سے آیا تھا، بس وہی انہوں نے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے اور گھر میں کچھ نہیں. سمجھ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کھانے کا جب ٹائم آئے گا نا بچوں کو تھپ تھپا کے سلا دینا، بہلا کے ایسے سلا دینا اور دسترخوان بچھا دینا. وہ جو پڑوس سے جو کھانا آیا وہ کھانا لگا دینا کھانے کے لیے. میں بھی بیٹھوں گا اور اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تم بھی آ جانا اور وہیں پہ چراغ صحیح کرنا. پہلے چراغ جلتا تھا، بتی جلتی تھی، اس کو صحیح کرنے کے بہانے سے تم چراغ بجھا دینا. عقیدہ آخرت دیکھیے، چراغ بجھا دینا اور میں اپنا ہاتھ روک لوں گا، ہمارا مہمان کھانا کھا لیں گے.
کیونکہ مہمان تو نہیں دیکھ رہا کہ میں نہیں کھا رہا ہوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, مہمان کو کھانا کھلا دیے, خود بھوکے رہے, بیوی بھوکی رہی, بچوں کو بھوکا سلا دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ 28ویں پارے کی آیت ہے. وہ سو گئے, بچے سو گئے, خود بھوکے رہے, مہمان کو کھانا کھلایا. کیوں؟ حدیث نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کے اکرام میں خود بھوکے رہے. چنانچہ رات میں انہوں نے یہ عمل کیا. صبح حضور نے فرمایا کہ تمہارا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی. یہی آیت جو میں پڑھا ہوں 28ویں پارے کے اندر سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے اگرچہ خود فاقہ ہیں, خود بھوکے ہو کر دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ کیا تھا؟ یہ فکر آخرت تھا کہ ہم کو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے. تو آخرت کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اور آدمی جب آخرت کو سامنے رکھتا ہے, آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو قبر میں جانا ہے, حشر میں جانا ہے, اس کے اعتبار سے ہم کو عمل کے اعتبار سے بدلہ ملنا ہے, پھر انسان دنیا میں کنٹرول والی زندگی گزارتا ہے اور مسلمانوں والی زندگی گزارتا ہے, اسلام والی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.